السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل. مجھے نئی ٹائمنگز کا انفارم کیا گیا تھا جو کہ 8:15 کی تھی. جی شروعات کرتے ہیں. ٹائم تھوڑا اور منیمائز ہو گیا ہے بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول ٹرائی اینڈ میک دا بیسٹ آف اٹ. اوکے، شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہم نے پچھلی دفعہ بوائیکاٹ کی بات کی تھی اور اس کو ذکر کیا تھا کہ یہ 10ویں دعویٰ کے ایئر میں ہوا تھا اور ایٹ لیسٹ 2.5 ایئرس تک جو ہجرت سے پہلے ہے اس میں یہ کم از کم رہا تھا. اور بیلی جب وہ واپس آئے تھے مکہ کی طرف واپس جو شیبہ بن طالب کی زمین کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 کلامٹیز، 3 ایسی مشکلات بیک ٹو بیک ڈالی تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ 3 جو کلامٹیز تھیں یہ پورا جس سال میں ہوئی تھیں بیک ٹو بیک، اس سال کو عام الحزن کہا گیا تھا. دا ایئر آف سورو، غم والا سال جو تھا اس کو کہا گیا تھا. سب سے پہلے ہم ایک جو بہت بڑا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاس تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ تھا ابو طالب کی وفات. جو ابو طالب اسی سال میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی غمگین واقعہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو طالب کی طرف سے مشکلات ملی تھیں، وہ جو سپورٹ ملی تھی وہ بہت ہی ان کے لیے فائدہ مند ثابت تھی. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے اور اس بارے میں بات بھی کریں گے کہ کیا ابو طالب ایمان کی حالت میں تھے، کیا سیکرٹلی مسلمان تھے، کیا بیسک اس کے بارے میں دلائل ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. اس سے کچھ جو ہم لیسنز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. آج کا ٹاپک ابو طالب کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اب بات ہوتی ہے ابو طالب کی وفات کی. جو کم از کم 5-6 مہینے جو بنو ہاشم واپس آئے تھے اس بوائیکاٹ کے بعد، تو 5-6 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ابو طالب کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایونچولی وہ شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. اور یہ 10واں سال تھا. 10 سال گزر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے. بخاری کی روایت ہے، اس میں روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طالب اپنی آخری وقت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ابو طالب کے پاس، اور ابو جہل بھی وہاں پہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے انکل آپ کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آرگیو کر سکوں، اللہ آپ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کا کیس رکھ سکوں. اور ابو طالب جو تھے وہ انہوں نے کہنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے پاس وہاں پہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا آپ اپنے جو باپ دادا کا دین ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ کیا عبد المطلب کے دین کو آپ چھوڑ دیں گے؟ اور وہ یہ کہتے رہے پریشرائز کرتے رہے. اور ایوری ٹائم جب ان کو لگا کہ جب ابو طالب کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ان کو پریشرائز کیا اور ایونچولی ان کی وفات ہو گئی اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو پڑھے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے روک نہیں دیتے، منع نہیں کر دیتے. ہمیں یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء کا رول تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا. جنرل رول یہ ہے کہ انبیاء کوئی بھی چیز اپنی طرف سے اپنے خیال کی بنا پر نہیں کرتے اور جو بھی ان کو حکم دیا تھا اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ جنرلی پروفٹس اسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایموشنلی اٹیچ تھے ابو طالب کی طرف کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سے یہ بات کہی کہ جنہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق انہوں نے یہ بات کی کہ although اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ کہا نہیں ان کو، لیکن انہوں نے بولا کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا unless اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے منع نہیں کرتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر یہ ورس نمبر 113 کی آیت ریویل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. یہ پراپر نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جو ایمان والے لوگ ہیں کہ وہ استغفار طلب کریں مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ چاہے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ٹھیک ہے، بعد میں اس بات کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہو کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے. تو یہ جب آیت ریویل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روک دیا ان کی مغفرت طلب کرنے کے لیے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمیں واضح طور پر کسی کے بارے میں پتہ ہو جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں تسلیم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے ہیں، تو پھر ان کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا اپروپریٹ نہیں. ہماری سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایکٹر مرتا ہے ہالی ووڈ کا یا بالی ووڈ کا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے، تو ہم ریسٹ ان پیس اور اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا اس میں اس لیے سمجھداری کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو طریقے سے ایجوکیٹ کریں. کچھ لوگ بہت ہی اناپروپریٹلی ایک بات کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کے علم کو اور سمجھ کو نہیں دیکھتے. ہم سے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو غلط نہیں لگتا. لیکن لوگوں کو طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی کیونکہ اٹیچمنٹ ہے ان سیلیبریٹیز سے، تو اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں چلیں گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہے، ان کا معاملہ الگ ہو. لیکن جب یہ بات کلیئر ہو کہ ایک انسان ایمان کی حالت میں نہیں گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، اس کا انہیریٹنس کا مال، اس کا جو مال ہے، اس کی اولاد میں کس طرح سے، یہ سب چیز ایمان کی بیس پہ ہوگی. اسے نماز جنازہ پڑھانا، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر ایسی بات ہوتی تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کے کوئی قریبی تعلق والے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی احکام اتار دیتے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی یا کوئی دعا اس طرح کی کوئی نماز جنازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی آیت اتاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ نہیں ہدایت دیتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، میں اس کے اوپر ایمفیسائز کروں گا کہ آپ اس کو نہیں ہدایت دے سکتے یا رسول اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اب بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ہے ہدایت یافتہ، کون ہے جو گائیڈڈ ہے، کون لوگ ہیں جو سیدھی راستے پر ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابو داؤد کی، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفیکٹ علی بن ابی طالب جو بیٹے تھے ابو طالب کے، وہ ایونچولی آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تھی کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ ضرور کیا تھا ابو طالب کو ان کے ڈیتھ بیڈ پہ، بٹ ایونچولی جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. اور علی رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ کے انکل کی وفات ہو گئی ہے. اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ کے مس گائیڈڈ انکل، آپ کے گمراہ کن جو چچا تھے، ان کی وفات ہو گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے اپنے والد کی موت کے اوپر کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بولا کہ جاؤ اور ان کی تدفین کریں، ان کو جس گو اینڈ بری ہیں، ان کو دفنا دیجیے. علی رضی اللہ عنہ نے بولا لیکن وہ تو مشرک مرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو دفناؤ اور واپس آؤ، اور جب تم ختم کر جاؤ اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا راستے میں، میننگ ان کے لیے مغفرت کی دعا اس طرح کی چیز نہیں کرنا. تو علی رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے دفنایا اور واپس آئے، اور جب ان کے کپڑوں کے اوپر مٹی ڈالنے کے نشان بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا کی ابو طالب کے لیے. اور جب آئی تھنک نہیں سوری یہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اور ان کو جو ہے نا کام کرنے کے لیے اور ان کو کیا کہتے ہیں راحت دینے کے لیے. علی رضی اللہ عنہ نے بولا کہ میں اس دعا کے بدلے جو ہے
دنیا میں کچھ بھی جو ہے نا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے بہت ضروری تھی یہ دعا. بٹ یہ کہ یہ 13 سال جو مکہ کے تھے، یہ ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سی چیزوں کے کم انسیڈنٹس کے بارے میں پتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے بہت سی چیزیں نہیں ریکارڈ کی گئیں. ہم تک جو چیز اللہ کی طرف سے پہنچنا تھا ہدایت کے طور پر، گائیڈنس کے طور پہ، وہ پہنچ گئی. بہت سی چیزوں کے بارے میں کرونالوجیکلی احادیث کے بارے میں کون سی نیریشن کس وقت کی ہے اس کا کانٹیکس کبھی ہمیں نہیں کلیئر پڑتا الا یہ کہ اپنے اندازے سے علماء جو ہمیں بتاتے ہیں. اس کا کیس کیا بنتا ہے؟ کیس یہ بنتا ہے کہ جو فیمس سٹوری ہے جہاں پہ لوگوں نے ابو طالب کو وزٹ کیا تھا اور ان سے بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے روک دیں. ابو طالب پھر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک ورژن یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہوا تھا دعوت کے شروع میں. ایک ورژن یہ ہے انٹرپریٹ کرنے کا کہ یہ دعوت کے شروع میں ہوا تھا. دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ تب ہوا جب ابو طالب اپنے آخری وقت میں بستر پہ تھے. ابو جہل عتبہ بن امیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم مرنے والے ہو، اس مسئلے کو، اس کانفلکٹ کو سالو کر دو، ادروائز ایک خانہ جنگی ہوگی، ایک سول وار ہوگی. اور یہ بات اس لیے سینس میں آتی ہے بیکاز اس سے پہلے کہ ابو طالب کی وفات ہوتی ہے انہوں نے ایک اور دفعہ اٹیمپٹ کی، اور انہوں نے ایک اور دفعہ اس بات کو کوشش کی، کیونکہ انہوں نے ایک کنڈیشن دی تھی کہ ہم اس کو ماریں گے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے نہیں، اور بس یہ اپنا کام سے کام رکھے. اور یہ ایک ریزنیبل بات ہے اسٹوری کے لیے جو ان کے ڈیتھ بیڈ پہ سمجھ میں آتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ابو جہل اور امیہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور ابو طالب نے یہ بات کہی کہ میرے لوگوں نے مجھے گھیر لیا ہے، کیا چاہتے ہو تم مجھے کرنا؟ تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اس کو ایک کنڈیشن دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے. میننگ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں برا بلا نہ بولے، تو یہ اپنے کام سے کام رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں تمہیں یہ دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شرط پر کہ اگر تم ایک کلمہ پڑھ دو، ایک سینٹنس پڑھ دو، ایک فریز پڑھ دو، اور میں پرومس کرتا ہوں عرب اور عجم کی جو ملوکیت ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی. ابو جہل کھڑا ہو گیا. ابو جہل نے بولا ہم تمہیں 10 کلمے دینے کے لیے تیار ہیں، کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کوئی بھی الہ برحق نہیں. الہ، میرا نفع نقصان کس سے آتا ہے؟ میری دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ میرے معاملات کو کون درست کرنے والا ہے؟ میرا اصل مالک کون ہے؟ میرا مشکل کشا کون ہے؟ اور میری دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ میرے لیے سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، اور تمہارے لیے عرب اور عجم کی جو کنٹرول ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. لیکن آف کورس ابو جہل نے بولا نیور، کبھی نہیں، ہم یہ بولنے کے لیے تیار نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی طرف پلٹے، اور انہوں نے ایک ورژن میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اے چچا، او مائی انکل، آپ کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کا کیس رکھ سکوں. اور پھر وہ اوپر جو آپ کو میں نے سٹوری بتائی وہ یہ ہے. ابن اسحاق کی سیرت کی کتاب میں یہ آتا ہے کہ قریش وہاں سے چلے گئے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں کہہ دیتا کلمہ اگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے تانا دیں گے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اب میں نے تمہیں ڈر کے مارے تمہارے دین کو قبول کر لیا ہے. یہ بات بہت افسوس کی بات ہے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ ان کے جو نیفیو ہیں وہ ایک اصل پروفٹ ہے. تو اسی لیے کیونکہ ان کی پوئٹری میں ابو طالب کی ملتا ہے کہ بے شک محمد کا ریلیجن بہترین ریلیجن میں سے ہے، دین میں سے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ مجھے اپنے لوگوں کے تانوں کی پرواہ ہوتی تو میں یہ ایکسیپٹ کر لیتا. کافی سال پہلے عباس جو کہ ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے انکل سے کوئی آپ کے انکل نے آپ سے کوئی فائدہ بھی حاصل کیا؟ تو کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، اور آپ کی بہاف پر وہ لوگوں سے لڑتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، انہوں نے کچھ مجھ سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ ان کو جہنم کے لوئسٹ درجے میں نہیں رکھا گیا، ان کو اوپر کے لیول میں رکھا گیا، اور اگر میری وجہ سے نہ ہوتا تو وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں، ان کو ڈیپس میں، جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جاتا. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کو سب سے کم
پنشمنٹ دی جا رہی ہے جو کہ ابو طالب کے بارے میں انہوں نے بولا، اور کہ اس کو سب سے کم سزا یہ دی جا رہی ہے کہ اس کو جو جوتے پہنائے گئے ہیں وہ جہنم کی آگ کے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ بوائل ہو جاتا ہے. تو یہ لیسٹ اور ایزیسٹ پنشمنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ اور مدد کرنے کی وجہ سے ان کو یہ دی گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرائٹیریا ہے ایمان ایمان ایمان. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا. اچھا، اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، جس کے اوپر میں آپ کے سامنے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. کافی سارے لیسنز ہیں ان کی زندگی سے، ان کی ڈیتھ سے. نمبر ون کیا ہے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس کہ لوگ کو اندھا دھنا فالو نہ کر. اگر میجورٹی کوئی کام کر رہی ہے اور ہمارے آبا اجداد ہمارے ماں باپ بھی کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے یہ کہ یہ بات حق ہے. ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ہے، یہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. چاہے دنیا ناراض ہو، چاہے دنیا ہمیں بوائیکاٹ کر دے، چاہے ہمارے خود کے گھر والے ہم سے ناراض ہو جائیں، ہمارے لیے کیا بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے جو حق ہے ہم اس کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہمارے مسجد کے امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ برخلاف ہے، ان کے طریقے سے الگ ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اسی کو فالو کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے. اور یہی ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. اسی لیے قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس بنا پر اس دین کو فالو کیا. کیا ہم صرف اس لیے دین کو فالو کرتے تھے کیونکہ ہمیں لوگوں نے بتا دیا تھا یہ طریقہ ہے، بس کرے جا رہے ہیں، طریقے کرے جا رہے ہیں، حلوے والی پارٹیاں ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت کوئی نہ کوئی عرس ہے. اب عرس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا لنگوسٹک ڈیفینیشن ہے، اس کے بارے میں کبھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. لیکن بڑا ہی عجیب دلہن بنایا جاتا ہے کہ اب یہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دلہن بن گئے ہیں عرس میں، اور ان سے جا کے مل گئے ہیں. پھر ان کو جو ہے نا پورا کچھ اپنے ہارڈ کور صوفی جو پیر ہیں ان کو اس میں بھی دیکھتے ہیں، ان کو بالکل ایک عجیب ہی پتہ نہیں کہ شادی کے جوڑے ٹائپ کے بنائے ہوتے ہیں. تصویروں میں بھی ہم نے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ اس طرح کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا جو ہے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے کوئی بات کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کیا بات بتاتے ہیں ہمیں قرآن میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا، کہ یہ بے شک ہم نے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے لیڈرز کو فالو کیا، سَعَدَتَنَا وَكُبَرَاءُنَا، کہ ہم نے اپنے بڑوں اور ان کو فالو کیا، فَأَضَلُّنَا، کہ انہوں نے ہمیں سبیل جو فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے، کیونکہ ہم ان کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے. تو یہ چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ آپ کے لیے میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے کہا کہ ان کے انبیاء کیا کہیں گے، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہ تمہارے لیے گائیڈنس آئی لے کہ تم نے اپنے جو نا فور فادرز کو فالو کرنے کی کوشش کی، اپنے آباء اجداد کو فالو کرنے کی. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، اور جو تمہیں بھیجا گیا تھا، تمہارے رسول جو تمہاری طرف لے کے آئے تھے، تم اس کی طرف انکار کیا. تو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات سے بالکل آزاد ہیں کہ فلاں کیا کرتے تھے، فلاں کے طریقے کیا تھے، فلاں کے پیران پیر کیا کرتے تھے، فلاں سلسلہ طریقت کیا تھا، فلاں وہ کیا تھا. ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کرائٹیریا ہیں، اور یہ ہمارے دین میں سمجھنے کی ضرورت. یس، علماء کی بات ہے، علماء ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کی کیا چیز، لیکن وہ علماء جو قرآن و سنت کی طرف بلا رہے ہیں، ایسی ڈسکو ٹیچنگز کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہینکی پینکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹیں وائٹیں بند کر کے ہمیں ڈسکو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرنٹ والے بابا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھونک مار کے تسبیح کو پتہ نہیں کون سے تار کی تسبیح بنائی ہوئی ہے اس کو ہمیں وہ کر کے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر طرح کے کیریکٹر آئے ہیں، بیکاز مارکیٹ میں بڑا اسکوپ ہے. اگر آپ میں بھی پیسے کمانے نہیں کریے گا، لیکن پیسے کمانے کے لیے دنیا میں تو کر لے انسان، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، یہ چیز جو ہے کسی کو فائدہ دینے والی نہیں ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو بیچنے والا بنانے سے بچائے اور دنیا کے فائدے کے دھوکے میں آنے سے بتائے. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ ہاں یہ دنیا ہمارے لیے ہمارا بگیسٹ کنسرن، ہمارے پریشانی کا ذریعہ نہ بننے دے، اور ہمارے علم کے کرائٹیریا نہ بنے کہ ہم آخرت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں. بھائی سائنس تو یہ کہہ رہی ہے آخرت کی چیز کیسے مان لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے عرش پہ آخری عرش پر آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں، ہماری عقل تو نہیں مانتی. کیا ڈائریکشن ہے، اسپیس الگ ہے، کعبے کے کس طرح ڈائریکشن ہے، آسمان پہ جو بیت العزہ ہے وہ کس طرح سے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں کہہ دیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے اللہ قلیلہ، بہت تھوڑا دیا گیا ہے. ہمارے آباء و اجداد اس بات کی ایویڈنس نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ پہلی بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات کیا ہے کہ بہت پاورفل لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، وہ بھی اپنے جس بندے کو چاہتے تھے اس کو ہدایت نہیں دے سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کو ہدایت اس بات پہ نہیں دے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں کوئی پاور نہیں تھے، تو مرنے کے بعد کیسے پاور ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج لوگوں نے کر دیا ہے. انبیاء کو قبر ان کی جو قبر ہے اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لی، دعاؤں کی جگہ بنا دی، منتوں کی جگہ بنا دی. میں عمرے کے لیے گیا ایک دفعہ، تو برابر میں دیکھا تو ایک بندہ جو ہے فلاں فلاں کا نام لے کے اچھا خاصا بزی رکھا ہوا تھا، اس کو نوافل سے چھوڑ کے انہوں نے دوسروں کی. تو میں نے بولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولتے ہیں کہ لوگوں نے ریکویسٹ کی ان کے نام کی، اس پہ میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے. میں نے یہ ضروری نہیں ہے، اس کا لیے کوئی نہیں. وہ پرچیاں ڈالتے جا کے، جیسے پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچیاں ریسیو ہو رہی ہیں. وہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جائے گا صفائی کرنے والا باہر نکال دے گا. آپ کس طرح کی پرچیاں؟ اس لیے انہوں نے ان کو پیچھے کر دیا. تو اب وہ خاص طور سے جو خواتین کی طرف جاتے ہیں، میری جو بہن تھیں وہ خواتین کی سائڈ سے گئی تو ان کو تو پورا بند ہی کر دیا تھا. اب وہ کسی اس دیوار کی طرف چپک رہی ہیں، وہ ادھر کی طرف چپک رہی ہیں. تو میں جب چلا گیا اس دن 12 ربیع الاول وہاں پہ ختم ہوا، تو دوسرے دن میں نے دیکھا تو آرمی والے کھڑے ہوئے، کیونکہ اس دن شاید موسٹ پرابلی نیوز میں آیا تھا کہ انہوں نے جھنڈے ونڈے لے کے پہنچ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، سورۃ الحجرات میں. اب اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ ہے. وہاں پہ آوازیں اونچی کریں، نعرہ لبیک پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لگانا شروع کر دیا. تو وہاں سے ان کو نکالا اور زندگی کے لیے بین کر دیا. تو میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے جانے کا موقع پڑا. میں جب عربی میں بھی بات کر رہا ہوں وہاں سے، تو مجھے شرطا جو بول رہا ہے چل نکلو ایسے، میں نے مجھ سے ایسے بات کیوں کریں. اگلی دفعہ میں گیا ہی جو ہے جبہ پہن کے، تو کسی نے مجھے پاکستانی سمجھا ہی نہ انڈین سمجھا، تو ہر کوئی طریقے سے بات کر رہا تھا. تو یہ بیچارے پاکستانی جا کے جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. ایک بابا جی تھے، انہوں نے اچھا جب روضۃ الجنہ کی باری کھلی تو وہ ایسے جمناسٹکس کرتے ہوئے کوئی ادھر سے چھلانگ مارتے ہوا رہا ہے. پاکستانی ایسے ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بس کچل دوں کسی کو، لاتے پڑ جائیں، لیکن مجھے وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. ایک ہی میں نے ٹانگ پکڑ لی کہ میں نے بولے کیا کر رہے ہیں آپ، کیا ہے یہ؟ تو وہ وہی پہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا رہا. جب تک میں نے اس کی ٹانگ نہیں چھوڑی وہ بھاگا نہیں. وہ ایسے جیسے بالکل چھوڑے نا کسی جانور کو. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خالص کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی، میں نے بتا رہا ہوں کہ ایک دم میں نے ٹانگ پکڑتا، میں نے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سب چھلانگ مارتے جا رہے ہیں، فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب بولیں گے کیسے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر برابر والے میں نہیں اس طرح سے نہیں جانا. جیسی میں نے ٹانگ چھوڑی وہ ویسے ہی وہاں سے بھاگا ہے. اور ایسا بھاگے کہ چھلانگ مارتے ہوئے جو ہے وہ روضۃ الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے گئے. کوئی بھی عبادت کو فلفل کرنے کے لیے، کوئی بھی عبادت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی مخلوق کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے پوری ٹریفک بلاک کر دی. کوئی بھی عبادت، قربانی کر رہے ہیں، راستے میں آپ نے گند کر دیا، آپ نے لوگوں کے راستے بلاک کر دیے. کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف دینا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، میں تو بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، احسان ہے، لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے، میں کسی کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دوں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں بھی طاقت نہیں تھی کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
جو مرضی ہے اس کی بیسس پر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں کیا فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ بار بار اپنے دوست کو کہتا تھا کہ برائی کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے. وہ نہیں سنتا تھا. ایک وقت آیا، اس نے تنگ آ کے بولا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جب دونوں مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو سے جس بندے نے یہ بات کی تو سوال پوچھا کہ تم نے کس بنا پر یہ بات بولی کہ میں تجھ سے کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ تمہیں کوئی اس بات کی وہ تھی، کیا دلیل تھی کہ میں کب کس کو معاف نہیں کروں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا اس بات کو جان لو کہ میں نے تمہاری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا اور تمہیں میں نے جہنم میں ڈال دیا. کہ ایک کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ریلائز بھی نہیں کرتا یہ الیاذ باللہ کہ وہ زبان سے کیا نکالتا ہے اور جہنم کی بالکل ہی گھروں میں گر جاتا ہے، ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے اس الفاظ کی وجہ سے، وہ ریلائز بھی نہیں کرتا. اور ایک شخص ہے جو ریلائز بھی نہیں کرتا، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات جنت میں بلند کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کسی کو نہیں کرتے. ہماری قوالیوں میں ہوتا ہے کہ جو اللہ روٹھے تو منائے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹھے تو کوئی نہیں منا سکتا. اس طرح کی باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے برخلاف ہے. تو ہم کبھی بھی اپنے ایموشنز کو کنفیوژن کا ذریعہ نہیں بناتے، اور جو بھی مسلمان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے وہ دلیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ ہم اسی بات کے جواب دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جس کا ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کیا جائے گا. تیسری بات جو میں نے بات بتائی، پہلی بات آپ کو کیا بتائی کہ میجورٹی کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کی محبت دلیل نہیں بن سکتی کہ کوئی کون کہاں جائے گا، خاندان والا ہے، نسب میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی مرضی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انفرم کیا کہ احببتا، میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے ابو طالب سے. اس بات کو غور کیجئے، اس کو میں ایک سمجھانے والا ہوں آپ کو، اور اس کو ذرا کھلے دماغ سے سوچئے گا، کیونکہ کافی لوگوں کے بیچ میں اس بات کو ذرا سمجھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اب کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے تمام کفار سے نفرت کرنی ہے. اس کو میں الیبریٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں. تمام کفار سے آپ نے نفرت کرنی ہے. یہ کمپلیٹ ایک غلط فہمی ہے جو قرآن و سنت کی ہے. اس کو میں وضاحت کرتا چلوں میں بولنے کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ آدھے لفظ میں اپنا ڈیسیجن بنائیں. کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دین سے نفرت کرتا ہے، آف کورس ہمارے لیے اس کی نفرت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ احببتا، آپ ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کنفرم کیا کہ آپ کے لیے دل میں محبت ہے ابو طالب کے لیے. جو صرف دشمنی ہوتی ہے ہماری کفار کی طرف، ڈسبلیف کی طرف، ان کے دین کو جھٹلانے کی بنا پر ہے. ہم اگر ریلیجس محبت کہتے ہیں تو وہ ہماری کسی سے نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ کبھی نہیں پائیں گے ایسی قوم کو جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے یا ان سے محبت رکھے، کہ وہ ان سے وہ کریں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد میں سے کیوں نہ ہو، ان کی اولادوں میں سے کیوں نہ ہو، اخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے رشتہ داروں میں سے، قریبی تعلق والوں میں سے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتے، یعنی اللہ ان سے، ان کے دین سے کے خلاف ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کبھی بھی وہ ان کی طرف اپنے آپ کو انکلائن نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں رکھتے. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ایمان رکھ دیا. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آگے بتایا تھا پوری ایک آیت کے اندر یہ ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تمام نان مسلم سے نفرت کی جائے. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ محبت سے مراد یہ کہ بالکل ہی اپنی دین کو کمپرومائز کر دیں. میں اسے ایک بات کو کلیریفائی کر رہا ہوں، تو آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کسی بھی
محبت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے ہمارے لیے اس کی دشمنی ہے. ہماری محبت کی بنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری محبت کی بنا پہ اور نفرت اور محبت دونوں کی بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم اس کے بارے میں کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا جو آپ کسی بنا پر وہ دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے, ان تک بات نہیں پہنچی ہے, تو آپ کی ان سے نفرت کرنے کی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک نیچرل انسان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اسلام قبول کر لیا اور اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں, تو ان سے وہ نفرت نہیں کرے گا. ہاں ان کو دعوت دینے والا کرے گا. ہو سکتا ہے اگر وہ ایک پوائنٹ پہ آ جائے جہاں پہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی بات بولی ہو, تو ظاہر سی بات ہے ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے فوقیت رکھتی ہے. تو اسلام میں ایک مسلمان کو یہ تک اجازت ہے, جیسے آپ کے بارے میں ہوگا کہ یہودی اور ایک عیسائی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے. اب جو غیر مسلم ہے اس سے شادی کی اجازت دی ہے, تو کیسے ایک شادی کا تعلق بڑھے گا جب محبت کا معاملہ نہیں ہوگا؟ تو کیا اس سے نفرت کرے گا اپنی بیوی سے؟ کیا وہ اپنی بیوی کو برا رویہ رکھے گا؟ کیا اس سے دور رہے گا شادی کرنے کے بعد؟ شادی کی اجازت کیوں دی گئی؟ چونکہ وہ اہل کتاب ہے, ان کے اندر انکلینیشن کی پاسبلٹی ہے, تو وہ چیز محبت کے ذریعے آپ اس کو لے کے آئیں گے. اولاد کی تربیت بھی اسی دین کے اوپر ہوگی, کیونکہ والد جو ہے وہ دین کے اوپر. اس لیے اسلامکلی اس بات کے اوپر ایک نیچرل ہے کہ آپ کی کسی سے محبت ہو سکتی ہے, آپ کے ٹرائب سے, آپ کی فیملی سے, آپ کی ایتھنیسٹی سے, آپ کی نیشنلٹی سے, ٹھیک ہے, اس بنا پر کہ آپ کا تعلق ہے. آپ باہر کسی پاکستانی سے ملتے ہیں تو ایک ہوتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے ملک میں بڑے ہوئے ہیں اور آپ نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے, تو آپ کے لیے وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 4, ابو طالب کو غیر مسلم رہنے کی کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ ہو سکتی ہے, اور یہ اسی وجہ کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اگینسٹ پروٹیکشن دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین کا کام کر سکے اسی وجہ سے کر سکے, کیونکہ ابو طالب نے ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی. اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو شاید ابو طالب ان کو وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتے تھے. تو ان کا کفر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے. تو کویشچن یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیتھ بیڈ پہ کیوں نہیں ان کو دین کی قبولیت کی دعوت دی؟ تو ہم یہ کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کہتے ہیں اللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بولا لا یسأل اما یفعل وهم یسألون, کہ اللہ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی سوال کرنے کا حکم رکھتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنا کافی ہوگا اگر آج کے سیشن سے ہم یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے کون کیسا ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نرمی رکھی ہے کہ دیکھیے اس نے تو زندگی میں کوئی برائی نہیں کی لیکن پھر بھی وہ اسلام کے اوپر نہیں مرا, اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زیادہ رحیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زیادہ چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنرلی تو بولتے ہیں کہ جو انسان مسلمان نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا, لیکن ہم کسی اسپیسیفک خاص مخصوص شخص کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ جہنم میں چلا گیا ہے, الا یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں دلیل نہ ملی ہو, اور یہ دلیل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کے دروازے کے بعد بند ہے, اس کے بارے میں بتا دیا, اس کے بارے میں پتا ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ان کا معاملہ کیا ہے, کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے امتحان لے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ شاید اس تک بات نہ پہنچی ہو. یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہم مسلمان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان شہداء میں شامل کیا جائے گا, یہ معاف کر دیا جائے گا, اہل الجنہ میں سے شامل کیا جائے گا. ہم کسی کے بارے میں بھی جنت کا لیبل نہیں لگاتے الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے بارے میں کنفرمیشن آ گئی ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی اس بات کو نہیں کہتا. اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہداء میں سے رکھے گا, اہل الجنہ میں سے رکھے گا. یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے, یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہم اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں جو ہمیں کلیریفیکیشن. نمبر 5, ہمیں اس بات کو پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو کہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین, کہیں زیادہ ریکوائرمنٹ رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا کہ وہ حق لے کے آئے ہیں, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اگر یہ بات بولیں کہ ایک مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریئل پروفٹ ہے, کیونکہ ابو طالب اس بات کو مانتے تھے.
انہوں نے فلی اس بات کو مانا ہے اور یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں اور وہ سچی بات لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے صرف سچائی کو جاننا آپ کو مسلمان نہیں کرتا. ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو دل سے تسلیم کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، عمل میں لے کر آتا ہے. مسلمان وہ ہے. اسلام مسلم سبمیشن، اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے. اس لیے کیونکہ اب ابلیس بھی جانتا تھا کہ یہ حق کیا ہے. وہ جانتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے رب بولا. اس نے یہ بات کو جانتا تھا، ابلیس اس بات کو جانتا تھا کہ کون سے انبیاء ہیں کون سے نہیں ہیں. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن میں یہ بات بولا، اللہ تعالیٰ نے کہ رب بھی یا رب ہمارے رب. اور اس نے قیامت کے دن کو مانتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو مجھے آخرت کے دن تک مہلت دے دے. تو اسی لیے کیا ابلیس ان چیزوں کی بنا پر کیا مومن ہو گیا؟ آف کورس ناٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ اس نے ریفیوز کیا، اس نے تکبر دکھایا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. تو اسی لیے کافر وہ ہے نمبر 1 جو سچ بات کو نہیں جانتا. نمبر 2 جو سچ بات کو جانتا ہے بٹ پھر بھی اس کو ماننے سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے. تو ہم ایک ڈیپر ایشو کی طرف ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ ہے جو جس کو پتا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ آیا ہی نہیں اسلام کے دائرے کے اندر. ہم اس کو جنرلی کہیں گے کیونکہ آج کل یہ فتنہ چلا ہوا ہے کہ کافر تو وہ ہے جو تہہ دل سے اس بات کا انکار کرے کہ اسلام حق جاننے کے بعد اس کو، کیونکہ کفر کا معنی جو ہے انہوں نے کیا کیا، حق کو چھپانا. جبکہ وہ باقی قرآن کی آیات کو پھر کیسے تسلیم کریں گے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کو جو ہے نا اور جو چیز تسلیم کرنے کو الگ مینشن کیا ہے، 2 الگ چیزوں کو ایک جگہ مینشن کیا. تو ان دونوں کو پھر کس طرح سے مینشن کریں گے، ٹرانسلیشن میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے. تو ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. کافر سے مراد یہ کہ اس نے ابھی حق کو پہچانا بھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ جو حق کو پہچاننے کے بعد اس کو انکار کر دے. تو اس لیے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلمان کا کیا ہوگا جو اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتا. سب سے پہلے یہ کہ دور کا فرق ہے، ہم جلدی نہیں کرتے کسی کے اوپر حکم لگانے کے لیے. تو اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس میں اور ابو طالب میں کیا فرق ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک فقہی ایشو کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، تو کیا ہمیں اس کے اوپر کنوینئنٹلی حکم لگانے کی ضرورت ہے؟ کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں. ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا کسی سلف سے کہ غیر نمازی کا کیا حکم ہے، تو ان عالم نے بولا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے آیا جائے. تو ہم جلدی نہ کریں کسی کو لیبل کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور بیک گراؤنڈ سے اس کو سمجھانے کی والی بات نہ ہو، کیونکہ میری رائے میں شاید آپ کو لگتا ہو کہ بھائی یہ والی بات ہے، لیکن میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، ہم شور آپ لوگ بھی ملیں گے، میرا خالی تجربہ کوئی دلیل نہیں ہے، جن کا دین فیملی سے کہیں ملا ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھا مجھے غیر محرم کے سامنے اس لباس میں نہیں آنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کوئی غیر محرم ایسی کیوں نہیں آ سکتا فلاں؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نماز تو دور کی بات، ان کو تو کسی نے صحیح طرح سے چیزیں بتائی نہیں ہیں، ان کے گھر میں دین فالو ہی نہیں ہوتا. تو وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان. تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے ہماری پریشانی کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ان کو حکم کیا لگایا جائے، ہماری پریشانی کی ضرورت ہونی چاہیے کہ ان تک دین کی صحیح تعلیم کیسے پہنچ جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسے دین کے لیے استعمال ہو جس طرح سے کوئی استعمال نہیں ہونے والا ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرنا، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، اس کو تہہ دل سے تسلیم کرنا، یہ چیز جو ہے ایمان کے دائرے میں لے کے آتی ہے. اور یہ چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جو روزے نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، وہ یہ بات کہے مسلمان، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان نہ ہو. تو ایمان، یقین، ان چیزوں کا فرق کرنے کی ضرورت ہے. ایمان صرف فیتھ کا نام نہیں، کیونکہ کوئی مانتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ابو طالب کا معاملہ ہے، ابلیس کا معاملہ ہے، یہ دونوں مانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ہمیں بالکل کلیئرلی بتا دیا. کیونکہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کا کانٹیکس کیا بتایا جاتا ہے؟ جس نے سنسیئرلی کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ پڑھا اپنے دل سے، تو دل سے کبھی وہی کرے گا، ظاہر سی بات ہے، جو عمل کرنے کے لیے ہوگا. عمل میں کوتاہی ایک الگ چیز ہے، اور یقین نہ آنا. کہ اسی لیے ایمان کی کیا کرائٹیریا ہے؟ نمبر 1
دل سے تسلیم کرنا، دل سے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کون دل سے تسلیم کرتا ہے کون نہیں. زبان سے اس بات کا اقرار کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز. زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تیسری چیز عمل میں لے کے آنا. آپ کے جوارح، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ واقعی دل سے مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سچا ہے تو آپ اس بات کو اقرار کریں گے، آپ شرم نہیں کھائیں گے، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے. اور اگر آپ تسلیم کریں گے تو جب آپ کو حکم آئے گا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آپ نماز کے اوپر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے. اگر آپ نہیں، ایک اس میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہے 1 2 3 میں سے، تو آپ کی ایمان کی کمپلیٹ ہونے میں جو ہے وہ ایشو ہے. تو ایک اور پوائنٹ کہ جنہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایمان اور فیتھ کو ٹرانسلیٹ جو کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ بہت فرق ہے. ابلیس کے پاس بھی فیتھ تھا، لیکن جو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے فیتھ وہ مطلب نہیں ہے ایمان کا. ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن وہ مومن نہیں بنتا جو اس کے اوپر وہ نہ کرے. فیتھ از ایک حصہ ہے ایمان کا، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 6، کس طرح کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، المرء علی دین خلیلہ، وہ اپنے ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کس طرح کے اس میں ہوتے ہیں؟ فائنل مومنٹس میں ابو جہل، الولید بن المغیرہ اور اس طرح کے لوگ تھے جن کو رکاوٹ بنی. تو قرآن میں آتا ہے کہ انسان اس بات کے اوپر ریگریٹ شو کرے گا کہ میں نے کاش میں اس کو اپنا خلیل نہ بناتا. خلیل دلی تعلق، قریبی دوست، تعلق، محبت اس کے ساتھ تھی، اس کی جو بات تھی اس کے طریقے پر وہ بھی عمل کرتا. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. 7ویں بات، جو آخری بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس ختم کر رہے ہیں، ٹائم ہمارا تھوڑا کم رہ گیا ہے. فقہی بینیفٹ، نان مسلم ہونا اور مرنا ایک غیر مسلم کی حالت میں، غیر مسلم ہوتے ہوئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں رہے گا آپ کے فیونرل سے. میننگ کہ اگر کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے چچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بولا کہ جاؤ اپنے والد کو دفنا کے آ جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اگر ریلیٹو مر جائے، رشتہ دار مر جائے، تو اس کا فیونرل اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس پروسیشن میں جا سکتے ہیں، تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کی ریلیجس جو مذہبی طور طریقے ہیں ان کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا. ہم ان کی ریلیجس سروسز میں آرتی اتار رہے ہیں، پتہ کیا، سوری، جو آگ لگا رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں حصہ لیا جائے گا. دفنانے میں سب چیز کیا ہے. علی رضی اللہ عنہ گئے تھے، فیونرل میں نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے دفنا کے بھی آئے تھے، کفن بھی کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جنازے جو ان کے دین مذہب کے حساب سے ہے اس میں مسلم، نان مسلم ریلیٹو کی، غیر مسلم خاندان والے کی جایا جا سکتا ہے، لیکن آپ ان کے اندر کوئی بھی غیر شرعی جو کیا کہتے ہیں ریچولز ہے اس کے اندر آپ انوالو نہیں ہوں گے. یہ یہاں پہ ہم ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا نان مسلم سے شادی جائز ہے؟ دیکھیے، جو عورتیں ہیں وہ غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی. جو مسلم مرد ہیں ان کی جو اجازت ہے غیر مسلم کی وہ صرف اہل کتاب ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو سے کی جائے جب تک کیونکہ، اور صرف یہ ہے کہ ان کا حکم خاص ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس وجہ سے دیا ہے کہ وہ اہل کتاب جن کو انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں ان کی کتابوں کو مانتے تھے. although وہ شرک میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ان کا دین کی طرف آنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، اس طرح کی آیات قرآن کی دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے. اور بیسکلی یہ ہے کہ جب عورت جو اہل کتاب کی ہوتی ہے اگر وہ کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو آف کورس بچے وہ ہوں گے. عورت اگر کسی غیر مسلم سے شادی کرے گی تو آف کورس باپ کا لینیج اس طرف جاتا ہے اور شادی انوائلڈ ہوتی ہے. تو دس از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ویلڈ نکاح. اور سیکنڈلی بچوں کا دین جو ہے وہ اس میں آتا ہے، اور انہیریٹنس کا معاملہ ساری بات ہے اسی طرح سے. شیخ مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، آپ سے کیسے پوچھیں؟ آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پیج پہ یا انسٹاگرام پہ بھیج سکتے ہیں. بہت کم جواب دے پاتا ہوں کیونکہ الحمدللہ کافی لوگ میسج کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سر وائس کم ہو گئی ہے آپ کی، بہت دیر سے دیکھا میں نے آپ کی میسج کو، لیکن فی الحال میرے پاس تو والیوم صحیح ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ شاید آپ کے سیٹنگ میں کچھ ایشو آتا ہے. نہیں، صحیح ہے میرے پاس سے، صحیح ہے. اچھا، آواز سلو آ رہی ہے سر کیا؟ اچھا، یوتھ کلب کیا چیز ہے؟ یوتھ کلب کے پیج پہ جائیے، آپ دیکھیے آج کی ینگر جنریشن کو ان کے حساب سے دعوت دینا وداؤٹ چینجنگ
the religious criterias, उनको जिस तरह से चीज़ों को समझा सकते हैं उनको समझाने की है। आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, माशाल्लाह से बेहतरीन लोग शामिल हो रहे हैं, बेहतरीन लोगों तक दावत पहुंच रही है, इंडिया, बाहर के ममालिक, पाकिस्तान के ममालिक, और जिस तरह से हम हो सकता है दावत दे रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% परफेक्ट नहीं होती। हमारी एसोसिएशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, लेकिन हम एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। मैं माशाल्लाह से बुरूज के साथ भी काम कर रहा हूँ, भाई हैं यूथ क्लब वालों के साथ भी काम कर रहा हूँ, मदीना इस्लामिक सेंटर वालों के साथ भी काम कर रहा हूँ। जब जब उनको मेरी किसी सर्विस की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। तो हमें दीन का काम करना चाहिए लोगों के साथ, और ये है कि लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ क्लब, वो यूथ की तरफ फोकस है, यूथ के कलर में, यूथ को समझाने के अंदाज से, क्योंकि उन्हीं के लोगों में से लोग दीन की तरफ आए, तो उनको बताना किस तरह से, किस तरह समझाना है। हर कोई लेक्चर के अंदाज से नहीं समझता, हर कोई जो है एक ट्रेडिशनल अंदाज से नहीं समझता, हर किसी के लिए कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स अगर आप क्रॉस कर जाएं तो लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों की मामले में अपॉलोजेटिक नहीं होते। ये क्वेश्चन किसी ने रिसेंटली मुझसे पूछा, व्हाई वुमेन आर नॉट अलाउड टू मैरी अहले किताब, आई गिव द सेम आंसर बट इट वाज हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, ईमान इज द क्राइटेरिया। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि सबसे हम मैरिज स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि मैरिज में आदमी के साथ शादी करने में क्या चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और जो आदमी अगर मुसलमान है और वो अगर अहले किताब से शादी कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ है। इंशाल्लाह कभी टाइम होगा तो जो है उसके बारे में। सिस्टर पूछ रही है, उस्ताद फ़र्द की क़ज़ा में सिर्फ फ़र्ज पढ़ते हैं, सुननी सुन्नत भी पढ़ लिया करें आप। ऑल्दो उसकी क़ज़ा नहीं होती, क़ज़ा सिर्फ फजर की होती है। लेकिन ये बात का ख्याल रखिए कि देखिए, मिसाल के तौर पे लोग, काफ़ी लोग इस जो छोटे से नुक्ते से वाकिफ़ नहीं हैं, और वो ये है कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ने का इरादा रखते थे, आपने अलार्म भी लगाया, सब कुछ हुआ, होता है इंसान की आंख ना खुली हो, और आपकी आंख खुली है 8:30 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे, आप जिस वक्त उठेंगे, ये नहीं कि आपने जानबूझ के इरादा किया देर से उठने का, आपने जो है इरादा किया था, अलार्म किया था, सारे पॉसिबल मीन्स लगाए थे, लेकिन आप नहीं उठ पाए, या अलार्म बजा था, आपने स्नूज ऑफ करके सो गए, आपकी आंख खुली, आप बिल्कुल सेंस में भी नहीं थे कि आपको उठे भी, याद भी नहीं, आप 9 बजे उठे, 8:30 बजे, 7:30 बजे उठे, आपका वक्त उस वक्त है, आप फौरन फजर की नमाज को पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद आ जाए, भूल जाए, या आंख खोले, तो इंसान उस वक्त उसका नमाज उस वक्त है। नहीं, औरतें गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, चाहे वो अहले किताब भी क्यों ना हो। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं इंशाल्लाह। वो पूछ रहे हैं कि सर पॉइंट नंबर 6 के बारे में। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप किस तरह की कंपनी में बैठते हैं। जी चले, आई थिंक सवाल यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, 9:10 होने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी लोगों ने भी आई थिंक घर पे जाना है। तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है सेशन में मुलाकात होती है। Sheikh, Youth Club, alhamdulillah, is doing very well. May Allah bless you and the entire team. Ameen. But I can't understand one thing, why musical nasheeds or vocal nasheeds are played at the beginning of videos, though it isn't allowed. जो जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि देखिए एक मामला है जिसके ऊपर एहतियात करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि म्यूज़िकल नशीड्स तो होती, मतलब म्यूज़िकल से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो कुछ मसाइल ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं उस मामले में कि कौन सी नशीद इस्तेमाल करनी चाहिए, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं मिसाल के तौर पे जो बग़ैर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हैं। यस, बीट बॉक्सिंग, इस तरह की जो मुंह से बिल्कुल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकाली जाती है, उसके मामले में मैं भी, बिकॉज़ मैं ख़ुद एक म्यूज़िशियन रह चुका हूँ, मैं ख़ुद जो है काफ़ी म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं ख़ुद इंस्ट्रूमेंट प्ले करता रहा हूँ, तो मुझे अगर कम्प्लीटली इंसान को कट ऑफ करना है, मैं इस बात पे करता हूँ। लेकिन बहुत चॉइसेस लिमिटेड होती हैं टू बी एबल टू be able to restrict when you want to produce a good quality short movie, but इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन कभी कभी बहुत ही म्यूजिकल वाली शामिल हो जाती हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हुर्मत है वो इन्वॉल्व नहीं होते,
اور آواز سے انسان اگر سنگنگ ہے یا اس طرح کی کوئی کیچی بیٹ بنایا ہوا ہے وداؤٹ mimicking the sound of musical instruments, then انشاء اللہ تعالیٰ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یس کچھ لوگ بالکل سخت ہیں, کچھ لوگ بالکل کمپرومائزنگ ہیں, ایشو نہیں کرتے, بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک وین دا ٹارگیٹ از یوتھ تو تھوڑا بہت لمیٹڈ آپشنز رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسئلے کس طرح کے ہیں, بٹ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان مائی پرسنل اوپینین. یس پیپل ول بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو the deeds and the graves until the day of Qiyamah, so people who died long back will suffer more punishment than those who die closer to Qiyamah. Is that اللہ عالم. دیکھیے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, this is a total برزخ is a totally different era. ضروری نہیں ہے کہ جو بعد میں گیا اس کو زیادہ کم وقت لگے گا, جو پہلے گیا اس کو کم وقت لگے گا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The criteria of al-wala wal-bara depicts that love only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi, and hatred for his sake alone. So if we have to do fair dealing with kuffar, fair dealing has adl is not basically because کوئی غیر مسلم ہے, so اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت میں نے آپ کو بتائی کہ کیا چیز ہے, الولا والبرا. جو الولا ہے آپ کی ولایت اسی کے ساتھ ہوگی, پرائیورٹی ہوگی جو مسلمان ہیں. لیکن جو کفار ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں رکھنا ہے. آپ محبت ایک الگ چیز ہے, آپ کا پرائیورٹی ایک الگ چیز ہے, اور آپ کا اچھا سلوک کرنا ایک دو الگ چیزیں ہیں. تو بدع, اہل البدع اس کا معاملہ الگ ہے. اہل البدع سے برات جو ہماری ہوتی ہے, اگر کچھ معاملہ دیکھیے جو کتابوں میں آتا ہے, جو اہل البدع ہیں وہ اس زمانے میں کم تھے, اور ابھی کے زمانے میں بالکل یہ اہل البدع کی طرف سافٹ کارنر رکھنے والی بات نہیں کر رہا ہوں. بہت زندگی گزاری اہل البدع کے خلاف بات کرتے ہوئے, لیکن یہ بات کو سمجھیے اصول کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ اگر کتاب و سنہ ہے, اس طرح کی کتاب ہے, تو وہاں پہ اہل البدع کم میں ہے, تو ان کے ساتھ ڈسوسیشن اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے ملنا ملانا ڈسوسیٹ کیا گیا, سو دیٹ وہ آگے گرو نہیں ہو. آج اہل البدع زیادہ ہیں اور اہل السنہ کم ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مکس کر جائیں گے, لیکن آپ کی تھوڑی سی انٹریکشن کی پالیسیز, کسی کو موقع ملے ان کے سٹیج پہ جا کے بات کرنے کا, دعوت دینے کا, ان کے ٹی وی چینل پہ جا کے بات کرنے کا, تو آپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ کتابوں کے حساب سے دیکھیں گے تو وہاں پہ بالکل ہی ان کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانے کو منع کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. آج تو لوگ سمجھتے ہی دین کسی اور چیز کو ہے, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ آپ کے آنسر کا کویشچن دے دوں. اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بات کی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی تھنک آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں باقی مشورہ ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. مجھے کسی نے کہا ہے سر 9-10 ہو گئے تو ختم کرتے ہیں. یہ قرآن کے آمین نہیں جی, یہ دین کی اس میں سے نہیں ہے. اگر کسی کو بچے کو موٹیویٹ کرانے کے لیے آپ ایسی کوئی اوکیزن کرا لیتے ہیں اس کو, تو اس کے لیے اچھی بات ہے, لیکن اس کو ریلیجیسلی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے جی, جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجھے پتا ہے آپ کو شکایت ہے کہ میں بہت تیز بولتا ہوں, لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.